نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من ابھی حال ہی کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے وہ لوگ کہ جو واٹس ایپ کا اکاؤنٹ رکھتے ہیں، یہ جملہ میں نے اس لیے بولا کہ بعض لوگ نہیں رکھتے، مجھے معلوم ہے. طاہر بھائی سے میں بہت فرمائش کرتا ہوں لیکن ان کے پاس ویلڈ ریزنز ہیں کہ وہ واٹس ایپ اکاؤنٹ نہیں رکھتے. آپ واقف ہوں گے کہ اس میں گروپس بن جاتے ہیں بعض اوقات ایسے کہ ہم ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں اور دوسرا جب جواب دیتا ہے تو سب گروپ کے ممبرز کو پیغام آ جاتے ہیں. یوں آپ کئی گروپس کے ممبرز ہوتے ہیں. میں ظاہر ہے کہ سوچ سمجھ کے گروپ کا ممبر بنتے ہیں آپ کے، لوگوں کو آپ جانتے ہیں، آپ ہم خیال ہیں، ہم مذاق ہیں. اسی طرح کے گروپ میں میں کل تک شامل تھا اور اس کے آغاز کرنے والے ایک لاہور کے میرے جاننے والے بہت دیندار نیک انسان اور عام طور پر دینی معلومات کا تبادلہ اس گروپ میں ہوتا تھا. تو اس میں نے کل غالباً ایک پیغام پڑھا انہی صاحب کا کہ جاوید احمد غامدی منکر حدیث تو تھا ہی، قادیانیوں کا وہ سپورٹر بھی نکلا، اللہ کی لعنت ہو اس پر. یہ ایک دیندار انسان نے ایک دوسرے دیندار انسان کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی. جن صاحب کے بارے میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، اتفاق سے میں ان کو جانتا ہوں، پچھلے 35 برس سے جانتا ہوں. میرا ان کا اتنا قریب کا تعلق ہے کہ شاید ہی کوئی چیز ہے کہ جس سے میں واقف نہیں ہوں. یہ بات عام طور پر بتانے کی نہیں ہے لیکن میں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیے ہیں، دیندار لوگوں کے ساتھ وہ بھی شامل تھے ٹرین میں. اور مجھے یاد ہے کہ اچانک اتفاق سے میری آنکھ کھلی تو یہ اللہ کا درویش بندہ اٹھا، تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا. یہ ان کا معمول ہے. یہ وہ صاحب ہیں کہ یعنی میں غامدی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں کہ لوگ ان کو بہت لعن طعن کرتے ہیں، میرے بہت اچھے جاننے والے بھی ان کو کرتے ہیں. میں نے ان کی زبان سے کبھی جواب میں کوئی ایسی بات نہیں سنی. اور حقیقت یہ ہے کہ بارہا مجھے یہ خیال آیا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، اگر میں نے زندگی میں کسی کو اس کے کچھ قریب دیکھا ہے تو یہ وہ صاحب ہیں. دعائیں دیتے ہیں ان کو جو ان کو گالیاں دیتے ہیں. یہ میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں. یہ وہ شخص ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے دین کے فہم کے بعد ایک کتاب لکھی، میزان. اس کے 800 صفحے ہیں، اس میں 1200 حدیثیں. 800 صفحے کی دین کی کتاب میں 1200 حدیثیں ہیں. یہ میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں، جس کے بارے میں ان دوسرے دیندار صاحب نے کہا کہ یہ منکر حدیث ہے. میں ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ختم نبوت کے جو دلائل بیان کیے ہیں وہ جتنے مؤثر اور شاندار ہیں، ان سے ہمارا بھی بہت اطمینان ہوا. اور بعض احمدی بھی اپنے نظریے عقیدے کو چھوڑ کر ہماری صف میں شامل ہو گئے. یہ ان کے بارے میں ایک دیندار انسان نے یہ بات کی. اگر کوئی لپاٹیا بات کرتا تو میں اس کو اگنور کر دیتا. اور وہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ میں آج اس واقعے کو بیان کر کے اپنے ذہن سے کچھ چیزیں لاؤڈ تھنکنگ کی کیٹیگری میں بیان کروں، آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایسے حادثات کیوں ہوتے ہیں. یہ کوئی آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے کہ جو کسی ایک صاحب نے کر دیا، روز مرہ ہے. ہمارے ہاں جب آپ سیکھتے ہیں دین کو تو دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں. یا آپ اس کو طالب علمانہ طریقے سے سیکھتے ہیں، ایکیڈیمکلی سیکھتے ہیں، یا آپ اس کو پروپیگنڈے کی صورت میں سیکھتے ہیں جس میں جذبات ہوتے ہیں، شور و غوغا ہوتا ہے، مبالغہ ہوتا ہے،
ون سائیڈڈ پریزنٹیشن ہوتی ہے. اگر آپ ایکیڈیمک طریقے سے طالب علمانہ انداز میں دین سیکھیں گے تو آپ یقیناً اختلاف کریں گے، لیکن اس اختلاف کے نتیجے میں کبھی دشمنی پیدا نہیں ہوگی، کبھی نفرت پیدا نہیں ہوگی، اور اللہ کی لعنت کسی پر کرنے کی کبھی نوبت نہیں آئے گی. لیکن جب آپ کا انداز پروپیگنڈے کا ہوگا، ون سائیڈڈ آپ انفارمیشن حاصل کر رہے ہوں گے، آپ جذباتی انداز میں چیزیں لے رہے ہوں گے، تو آپ سے ذرہ برابر اختلاف کرنے والا انسان بھی آپ کے لیے قابل نفرت اور قابل حقارت ہوگا. بدقسمتی سے سب نہیں، لیکن ہمارے بعض مسلمان بہن بھائی، اور مسلمان ہی کیا، میرے خیال ہے دوسرے مذاہب میں بھی شاید ایسا ہی ہے، لوگ سیکھتے ہیں جس انداز میں، وہ در حقیقت پروپیگنڈے کا انداز ہوتا ہے، جذباتی انداز ہوتا ہے. اس میں تجزیہ، غور و فکر، تبادلہ خیالات، دلائل پر غور کرنا، اختلاف کرنا، کسی ایک نقطہ نظر پر شبہ کرنا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ بالکل ناجائز ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. ایک نقصان تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، یہ نقصان سب سے بڑا نقصان ہے. ہماری امت میں اس وقت اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے، ہماری امت میں ہم ایک دوسرے سے دل سے نفرت کرتے ہیں، دل سے. اس کی وجہ یہی ہے، اس لیے کہ ہم ایک بات کو آخری حد کا حق مان لیتے ہیں اور باقی تمام اس سے ہٹی ہوئی مختلف باتوں کو آخری حد کا باطل مان لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ ہمارے اندر محبت، اتحاد، عزت، احترام پیدا ہو، نفرتیں ہیں. میں جن صاحب کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ لکھا ہے، میں ان سے بہت متاثر تھا کہ وہ واقعی بہت نیک آدمی ہیں، اور میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ نیک آدمی ہے، ان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن بہرحال یہ حادثہ تو ہوا ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو ہم نے پروپیگنڈے کے انداز کو اختیار کیا اور ہم نے طالب علمانہ ایکیڈیمک انداز کو اختیار نہیں کیا، اس کے پس منظر میں کیا معاملہ ہے؟ میں جب بھی غور کرتا ہوں تو مجھے چند چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات تو میری سستی اور کاہلی ہے، آدمی محنت ہی نہیں کرتا. ایک بات سن لی ہے، اس کے بعد دین کون سی ایسی اہم چیز ہے کہ جس کے لیے آدمی محنت کرے اور دوسروں سے پوچھے. میں پوچھ لیا ایک مرتبہ، پوچھنا تھا بھائی آپ نے گاڑی نہیں خریدنی ہے تو تحقیق کرے، لباس کوئی پہننا ہے تو ادھر ادھر سے پوچھے، بچوں کی شادی کرنی ہے تو کوئی تحقیق کرے. دین کون سی ایسی چیز ہے؟ بھائی والدین نے بتا دیا، کسی اور دیندار شخصیت نے بتا دیا، بس کافی ہے. سو ایک شیئر نگلیکٹ جس میں کوئی دلچسپی کا پہلو ہی نہیں ہے. جہاں سے سنا بس اس کو مان لیا، اس لیے کہ ہمارا دین اصل میں ہمارے کلچر کا حصہ ہے. میں مسلمان اس لیے ہوں کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں، تو ظاہر ہے کہ جب مسلمان پیدا ہونا میری مسلمانیت کی وجہ ہے، تو پھر اس کے بعد تحقیق، جستجو، سمجھنا، دلائل، یہ غیر ضروری چیزیں ہیں. آپ نے اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں. ایک تو محض سستی، کاہلی. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینس آف انسیکیورٹی، کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے، جو بھی دین ملا ہے، جس کو ظاہر ہے اس کا نام دیتے ایمان، جس کو بھی جو دین ملا ہے اس کا ایمان ہے. اور اگر میں نے کسی کے ساتھ دیانتداری سے گفتگو شروع کر دی تو اس کے نتیجے میں میرا ایمان خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ جو مجھے 8-10 برس کی عمر میں والدہ نے بتایا تھا وہ بات صحیح نہیں ہے، تو وہ تو پھر اس کا مطلب ایک بڑی خطرناک بات ہو جائے گی. تو یہ جو وہ ہے سینس آف انسیکیورٹی، یہ در حقیقت اپنی بات، اپنے فہم، اپنے نقطہ نظر پر عدم اطمینان ہے کہ جو بات ہم نے سمجھی اور مانی ہے شاید اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں
اور جو آپ نے بات سمجھی ہے اس کو مانے، لیکن اس میں پھر ظاہر ہے کہ اطمینان تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس طرح تو آدمی کہے گا کہ یار میری بات تو پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں پھر ایک مبالغہ ہوتا ہے، ایک جوش پیدا کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آدمی کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ میری بات صحیح ہے، اور یہی نہیں، پتہ نہیں میری بات کتنی صحیح ہے، اس کی بات لازماً غلط ہے۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اور اسی سے ملا ہوا ایک اور فیکٹر ہے کہ جس طرح دین پریزنٹ کیا جاتا ہے، اس پریزنٹیشن میں اس کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی کہ اس نقطہ نظر سے کہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نقطہ نظر اس قابل بھی ہے کہ اس کو نگاہ اٹھا کے دیکھا جائے، اس لیے کہ ہم آخری حد تک اللہ کی وحی کو سمجھ چکے ہیں، اور پورے دنیا سمجھ چکی ہے، یعنی اس میں سٹیٹمنٹس بھی مبالغہ آمیز ہوتی ہیں، سب مسلمان یہی کہہ رہے ہیں۔ اس میں بھی ایک میں نے جب بحث شروع کی تو سب مسلمان یہی کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا گزارش یہ ہے کہ آپ کے اپنے حلقے کے لوگ بھی بعض ایسے ہیں جو یہ نہیں کہہ رہے۔ معلومات اس قدر ناقص ہوتی ہے کہ اس میں اعتماد آسمان پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور معلومات جو ہے وہ صفر ہوتی ہے۔ یہ ایک ڈینجرس سچویشن ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے بعد انسان کے اندر ایک ایسی جھوٹی خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں آدمی اپنے خول کے اندر بند ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوسروں سے یا تو گفتگو کرتا ہی نہیں ہے، اور اگر کرتا ہے تو اس کی بات نہیں سنتا، اور اس کے نتیجے میں آپ اللہ کے دیے ہوئے اس علم، اس کی معلومات سے محروم ہو جاتے ہیں کہ جو اس نے آپ ہی کے لیے مہیا کی بھی ہے۔ آپ اگر بیرون ملک میں بھی کہیں رہتے ہیں تو آپ اصل میں اپنے دائرے کے اندر محدود رہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے نقل مکانی کا ایک بندوبست کیا، آپ کو ایک ہجرت کی توفیق دی، لیکن اس کے بعد بھی آپ کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے آپ سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ ایک اعتماد میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جو بات آپ کے پاس موجود ہے وہی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غلط ہے۔ اس کے نتیجے میں جب کوئی دوسرا انسان آپ کے سامنے آپ کی بات سے ایک مختلف بات کرتا ہے تو آپ چونکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر آپ کے اندر منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس فتنے کو، اس گمراہی کو ختم کر دیا جائے۔ اور میں یہ آپ کو یہ بتاؤں، یہ میں ایک واقعہ صرف اٹھایا ہے، واقعات کی روزانہ آپ کو بھرمار ملتی ہے ایسے، جس میں کہ یہ بالکل ہی مذاق بات ہے کہ دائیں جانب رہنے والا ہمسایہ وہ آپ سے کچھ تھوڑا سا فرق نقطہ نظر رکھتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ رویہ ہے۔ ظاہر ہے اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا جائے؟ کیا سب کے سب لوگ عالم بن جائیں؟ کیا یہ دین نے سب پر لازم کیا ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کر لے انسان کے اس کے بعد اس کو براہ راست قرآن حدیث سے رسائی حاصل ہو؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ مومنوں کے لیے، سب کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب کے سب نکل اٹھیں دین کو سیکھنے کے لیے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلیں اور وہ دین کا فہم حاصل کریں اور اپنے اپنے قوموں میں واپس لوٹیں اور ان کو خبردار کریں تاکہ وہ بھی بچ جائیں۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جیسے ہر فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ہے، ایسے ہی دین میں بھی بہرحال اسپیشلائزیشن ضروری ہے۔ عام آدمی پھر کیا کرے؟ عام آدمی کو دین سیکھنا ہے، اور عام آدمی کو دین علماء ہی سے سیکھنا ہے، لیکن اسے دین سیکھنا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی عقل دی ہے، اس کو بھی فہم دیا ہے، اس کو بھی سوجھ بوجھ کے لیے صلاحیت دی ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ جو اس کو معلومات حاصل ہے وہ اس معلومات کو سمجھے گا اور اس کو اختیار کر لے گا۔ جو بات اس کو سمجھ میں آئے گی دین کے طور پر، ظاہر ہے وہ اس کو اختیار کرے گا، اس لیے کہ
ہم دنیا میں ہی کچھ کرتے ہیں. آپ کے گرد و پیش میں، آپ کے ماحول میں جو انفارمیشن ہوتی ہے، آپ اس انفارمیشن کو اینالائز کرتے ہیں، آپ اس کو اختیار کرتے ہیں اور زندگی آگے بڑھتی ہے. زندگی جب آگے بڑھتی ہے تو پھر آپ کے سامنے دائیں بائیں سے اور معلومات آتی ہے، آپ کو علم کے اور مواقع ملتے ہیں اور دروازے کھلتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو بات آپ نے پہلے سے سمجھی ہے اور جو نئی معلومات ہے اس کا تقابل کرتے ہیں، اس کے درمیان آپ ایک کمپیریزن کرتے ہیں، چاہے آپ عالم ہوں چاہے آپ عامی ہوں. دیکھیے، انسان بعض اوقات سستی اختیار کرتا ہے، یہ ایک کمزوری ہے. بعض اوقات یہ کمزوری جرم بن جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے انسان غور و فکر کرتا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات پر پڑھنے والے کو ابھارا ہے کہ وہ سوچے، غور و فکر کرے. یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک نعمت ہے. یہ نعمت جرم کیسے ہو سکتی ہے؟ میری عقل سوچتی ہے یہ گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ تو صلاحیت. جرم کیا ہے؟ جرم ہے ضد، جرم ہے ہٹ دھرمی، جرم ہے اڑ جانا. ذہن سوچے گا، ذہن غور کرے گا، ذہن سوال کرے گا. ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، ہم نے اس کو سمجھا ہے، ہم اس کو سمجھتے رہیں گے. قرآن کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہم اس پر جو بھی معلومات ہمیں ملی ہے اس کی روشنی میں جانیں گے. کچھ باتیں بالکل سمجھ میں آ جائیں گی، کچھ باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آئیں گی. کچھ باتوں کا معاملہ ہوگا درمیان کا. جو سمجھ میں آ جائیں گی اس پر اللہ کا شکر کریں گے اور یہ کہیں گے ابھی ہمیں سمجھ میں آئی ہیں، ایسے سمجھ میں آ گئی ہیں. جو سمجھ میں نہیں آئی ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ ان پہ بھی غور کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ بھی سمجھ میں آ جائے اور اپنی عقل کو کھلا رکھیں گے. اور جو درمیان کی چیز ہے اس پر بھی غور کرتے رہیں گے، دوسروں کی بات سنتے رہیں گے. یوں غور و فکر کے نتیجے میں آپ کو ترقی حاصل ہوگی، آپ کا علم بڑھے گا، آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، آپ دوسروں سے گفتگو میں کبھی رکاوٹ نہیں محسوس کریں گے. آپ کے لیے ہمیشہ دینی مذہبی گفتگو ایک پلیجر ہوگا، ایک آپ کے لیے ایک سیکھنے کا موقع ہوگا. ظاہر ہے اس میں شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ہم دھیمے انداز میں پولائٹلی دوسرے کا احترام کرتے ہوئے گفتگو کریں گے اور دھیان سے بات سنیں گے. یعنی یہ ایک جرم ہے، یہ ایک بد اخلاقی ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے کوئی گفتگو کر رہا ہے، خاص طور پر دین کی، اور آپ اس بات کو دیانتداری سے نہیں سن رہے. جب آپ وہ پروپیگنڈے والا انداز اختیار کریں گے آپ دیانتدار ہو ہی نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اچانک آپ کا ڈیفنس میکنزم کھڑا ہوگا اور آپ کہیں گے کہ یہ جو بات ہے یہ بات میری بات سے مختلف ہے، اس کی ایسی کی تیسی، اس کو میں نے کسی طرح سے پکڑ کے مسل دینا. تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا کہ بات ابتدا ہی میں آگے بڑھنے سے رک جائے گی. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہم عام آدمی کی حیثیت سے بھی دین کو جہاں سے ہمیں ملا ہے، یعنی ہمارے والدین ہیں، ہمارے محلے کی مسجد کے عالم ہیں، یا جنہوں نے بھی ہمیں دین سکھایا ہے، ہم ان سے سیکھیں گے اور ہم اس کو یہ جانیں گے کہ یہ ہمارا دین ہے ہمارے لیے اس وقت. لیکن دین ہے کیا؟ دین کا سورس کیا ہے؟ اس بارے میں بڑا واضح ہونا چاہیے اور ہم سب واضح ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ واضح سے واضح بات کو بھی ہمیں دہرانا چاہیے. ہماری دین کا ایک ہی سورس ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ نے جو دین دیا وہ دین ہے، اور آپ نے جو چیز دین کے طور پر نہیں دی وہ دین نہیں ہے. اس میں اگر آپ کی زندگی میں ہمیں یہ موقع شرف حاصل ہوتا کہ ہم موجود ہوتے تو اختلاف ہی نہ ہوتا.
جب بھی کوئی معاملہ ہوتا آپ کی مجلس میں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، آپ جو فرماتے وہ دین ہوتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے سے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بود آ گیا ہے زمانے کا، چنانچہ اب ہم کو آپ نے جو دین دیا ہے اس کو جاننا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ دین ایسا ہوتا یا وہ دین کی معلومات ایسی ہوتی کہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہوتی تو میں آپ کے سامنے یہ گفتگو بھی نہ کر رہا ہوتا، اور نہ میرے وہ بزرگ دوست ایک دوسرے بزرگ پر لعنت کرتے، سب مان رہے ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے اللہ کے فیصلے کی وجہ سے کہ اختلاف ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اختلاف ہی در حقیقت آپ کے اندر کیریکٹر پیدا کرتا ہے، وہ آپ کے کیریکٹر کو اچھا یا برا، اعلیٰ یا کمتر ثابت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اختلاف کی گنجائش نہ ہو تو ہم سب روبوٹس ہوں، میکینیکلی ہم ایک ہی چیز کو مان رہے ہوں، ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، غور و فکر، سمجھنا، کسی بات کی کمزوری اور غلطی کو جاننا، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے ایک امکان۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو در حقیقت ہمارے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہے، اور اس میں انسان اگر غور و فکر کرتا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں، اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں، یہ ایک خوبی ہے۔ انسان غور و فکر کرتے کرتے ضد میں آ جاتا ہے، یہ جرم ہے۔ نہ سوچنا بعض صورتوں میں ایک کمزوری ہے اور بعض صورتوں میں جرم ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے ایک حق آیا اور آپ نے حق کو سننے کے لیے سے بھی انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام پیش کیا تو کیا جرم تھا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے